رجب کی والدہ نے یہ بات بولی ہے مجھے کہ ایمان کو میسج دیں کہ بچے کو اٹھا کے گھر آ جاؤ. کیا تجھے گھر سے کوئی نکال سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اس اعلان کے اندر جو عثمان زیب صحافی ہیں جنہوں نے آڈیو لیک بھی کی تھی، اور جن کے اوپر ایک جو ہے وہ طوفان بدتمیزی بھی جو مچایا جا رہا ہے کہ جناب عثمان جو ہے وہ پیڈ جو ہے وہ کنٹینٹ کرتا ہے اور وہ رجب سے پیسے لیتا ہے. اس طرح کی کافی ساری جو ہم نے چیزیں دیکھی، اور ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ جناب ایک براڈ چلائی جاتی ہے، اور اس براڈ کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ براڈ کے اندر عثمان زیب کو گالیاں تک دی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پروف ہیں کہ وہ جو ہے وہ رجب بٹ سے اتنے پیسے لیتا ہے، اور اس طرح کی معاملات کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جناب جنہوں نے یہ براڈ چلائی ہے، اور وہ براڈ کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی عثمان زیب کو گالیاں تک دی گئی. جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان زیب میرا کلاس فیلو ہے، میں اس کے ساتھ بچپن گزار چکا ہوں جناب، اور اکٹھے کام کر رہے ہیں اور ایک ہی شہر میں ہم رہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان زیب کے دماغ میں ایک چیز اب آ جائے کہ میں نے اس کو چلانا ہے، تو کوئی بھی خبر ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، یہ تو چلو ایک علیحدہ خبر تھی، اس طرح کی اور بھی کافی سارے خبریں ہیں، میں ان کے آپ کو پروف بھی دے سکتا ہوں کہ عثمان زیب اگر وہ چلاتا ہے تو وہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یا اگر اس نے یہ کوئی بھی خبر نہ چلانی ہو اور اس کے اوپر کوئی بندہ پریشر نہیں دے سکتا جناب کہ آپ یہ خبر چلائیں، یہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب براڈ کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ عثمان زیب کے ہر ماہ اکاؤنٹ میں آتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت ہے آپ کی سوچ کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ آپ کی سوچ ہی 1.5 لاکھ والی ہے. جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان زیب صاحب جو ہے وہ میں ان کو جانتا ہوں کیا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے جو کتنے بزنس ہیں، پیٹرول پمپس وغیرہ اپنے ہیں، اور کیا کیا ان کی پراپرٹی ہے میں جانتا ہوں. 1.5 لاکھ روپے تو ان کا ایک جو ہے ایک سینئر ایڈیٹر ہے وہ بندہ لے رہا ہے. خدا کا نام لوگ کس طرح کی آپ لوگ جو ہے وہ سوچ میں جو ہے نا آپ لگے ہوئے ہیں. اور ایک جو ہے وہ میں نے دیکھا ٹک ٹاکر وہ جو ہے نا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی نا میرے پاس جو ہے نا پروفز ہیں. جناب آپ پروف سامنے لائیں، آپ کے پاس پروفز ہیں، آپ سامنے لائیں، کوئی رسید وغیرہ ہے تو آپ سامنے لائیں، اور اس رسید کے سامنے لانے پر جناب میں بندہ ہوں گا، میں جا کر بینک میں ویریفائی کرواؤں گا اور بینک کے اندر کھڑے ہو کر میں ویڈیو بناؤں گا جناب یہ عثمان زیب نے اتنے پیسے لیے. آپ وہی بات کر کے اس کے بعد جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ایک اینک والے جو ہیں وہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان زیب اتنے پیسے لیتا ہے. یار کمال کرتے ہیں آپ لوگ، مجھے تو آپ کی نہیں سمجھ آ رہی. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عثمان زیب کے اوپر جو ہے وہ جب یہ سارے الزام ڈالے جاتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے یہ گھر ٹوٹا ہے، بھائی عثمان زیب نے آج اعلان کر دیا ہے، آپ آئیں سامنے بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کلیئر کریں. جب آپ یہ دونوں آپس میں بیٹھیں گے آمنے سامنے، دونوں فیملیز بیٹھیں گے آمنے سامنے، معاملات کلیئر ہو جائیں گے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ عثمان زیب کو جو بھی پہلے رابطہ کرے گا وہ ایک بات یاد رکھیے کہ عثمان زیب نے ان کو فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے. بے شک آپ لوگ جتنا مرضی کہیں، جو مرضی ڈانٹیں، کہ جو مرضی آپ اس کو جو گالیاں دیں، لیکن وہ یہ چیز چاہ رہا ہے کہ جناب اگر مجھے گندا کر کے آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، یہ دونوں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے. بے شک آپ مجھے گالیاں دیں، جو مرضی کریں، لیکن اس نے ایک چیز کلیئر کہی ہے کہ جناب اگر جس طریقے سے یہ نوٹس بھیجا گیا اور وہ جو طلاق کا نوٹس تھا، یہ نوٹس آپ کو کم از کم اپنے پاس رکھنا تھا، اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں لگانا تھا. اور یقیناً میرے بھی یہی اوپینین ہے کہ جب آپ نے نوٹس جو ہے وہ سامنے رکھا، ساتھ میں بچے کا ہاتھ رکھا اور آپ نے تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، آپ کو کس نے یہ کہا تھا؟ آپ ان کو فون کر کے کہہ سکتی تھی کہ جناب کہ آپ نے یہ مجھے نوٹس بھیجا ہے، کیا یہ نوٹس غلط تو نہیں ہے؟ کم از کم آپ کے اندر جو انا کا ایلیمنٹ ہے یہ تو کم از کم ختم ہو جاتا نا. آپ نے یہ چیز کرنے کی کوشش نہیں کی اور اب سیدھا جو ہے نا وہ آپ نے تیر برسانے کی کوشش کر دی کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر میں نے یہ چیز لگا دوں گی. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کون پڑھا رہا ہے، آپ کو کون سکھا رہا ہے، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ خدا کی قسم جہانگیر بٹ جو ہے وہ جہانگیر جو اس کا جو رجب بٹ کا جو ہے وہ دوست ہے، اس نے بھی یہی چیز کہی ہے. میں کہا آپ یہ انا کو ختم کرتی ہیں اور ایک بار کال کر کے پوچھ لیتی، آپ ابھی بھی اس کے نکاح میں، لیکن نہیں، ایک ایگو ہے، ایک انا ہے، اور وہ انا کا ایلیمنٹ آپ کو لے کر سامنے آنا ہے. یہ انتہائی افسوسناک چیز تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ ابھی آپ کو پڑھا رہا ہے نا، یہ غلط پڑھا رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر رجب بٹ اور
پتلو جو ہے وہ ایک ساتھ اب ہونے جا رہے ہیں. ہونے کیا جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر قانونی نوٹس کریں گے یا جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں چلے گی. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, پتلو صاحب جو ہے وہ اپنا کام کر کے چلے گئے, اون کے ساتھ آ کر بیٹھ کر چلے گئے. اون بے شک چھوٹا بچہ ہے, سمجھ لیں اس کو اتنا نہیں ہے آئیڈیا, اس نے جو ہے وہ یہ وقتی طور پہ سمجھا کہ مجھے فیم مل رہا ہے, اور مسٹر پتلو صاحب جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ وہی مسٹر پتلو ہے جس نے رجب بٹ کی فیملی کو نچوایا ہے اور آپ کی بہن کو بھی نچوایا ہے. ہم نے نہیں دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہے, اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. آپ کس طرح پھر منافقت کر رہے ہیں؟ کم از کم آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کا بہنوئی ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہ چیزیں بعد میں آپ جب آپ کے معاملات سیٹل ہو جاتے تو پھر آپ بیٹھ جاتے. کون سا جو ہے نا وہ موت آئی جا رہی تھی. ریحان طارق کے ساتھ جب آپ نے پوڈ کاسٹ کیا تھا تو میں نے یہ چیز کہی تھی, یہ وقتی طور پہ یہ ٹائم نہیں تھا, اور یقیناً اس کا ریئیکشن کیا آیا. بہت مشکل جو ہے وہ سچویشن میں آپ پھنس چکے ہیں. آپ نے کوئی بھی جو ہے نا وہ معاملات نہیں کیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ریحان طارق کے ساتھ آپ بیٹھ کے پورے 2 گھنٹے آپ نے فیملی کو ڈسکس کیا, اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کیا. جب آپ کے اوپر ہاتھ آتا ہے تو ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں آپ ادھر میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں, میں کہوں گا کہ دونوں طرف سے جو ہے معاملات خراب ہوئے ہیں, رجب کی طرف سے بھی, ایمان کی طرف سے بھی. یہ دونوں قصوروار ہیں, اور تیسرا جو قصوروار ہے وہ چوکا مار دیا اون صاحب نے, اور پانچواں جو ہے چوتھا جو ہے وہ مسٹر پتلو صاحب بیچ میں آ ٹپکے. بھائی تیرا کیا واسطہ ہے اللہ کے بندے؟ تو اس کو فون کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب گھر کے معاملات جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہ کریں. آپ جناب آپ کے اس کے ساتھ لائیو بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا پہ آپ اپنے گھر کے معاملات ڈسکس نہ کریں. بھائی تو ادھر کیا چھولے دیکھنے آیا تھا, اب دیکھنے آیا تھا, اس کے ساتھ تو لائیو پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے بندے کم از کم تو گھر نہ خراب کرتا. وہی مجھے تو وہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جو عمران خان کہتا ہے کہ جو ایک تو یہ پڑھے لکھے ہیں, دوسرے کوشش ہی نہیں کرتے. بھائی تو یہ چیز نہ کرتا. بھائی سارے گندے تھے, سارے معاملات وہ تھی, آپ اس کو فون کرتے, ایک واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیتے, یا ٹک ٹاک کے اوپر میسج چھوڑ دیتے, بھائی یہ چیز نہ کر, یہ تیرے لیے خطرناک ہے. لیکن نہیں, کسی نے بھی یہ چیز نہیں کرنے کی کوشش کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عثمان زیب نے اب جو قدم اٹھایا یہ انتہائی اچھا قدم ہے. اور کوئی بھی بندہ یہ چیز سوچ رہا ہے کہ جناب ہماری جو ہے وہ عثمان زیب کے ساتھ جو ہے وہ نفرت ہے, یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے, ہم اس کے ساتھ رابطہ کیوں کریں؟ اور بھائی اس ٹائم جو ہے نا وہ یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. ان معاملات میں سمجھتا ہوں کہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. اور سپیشل پاکستانی کے اندر, پاکستانی کلچر کے اندر جو ہے وہ جو لڑکی والا جو سیکشن ہے ان کو نیچے ہونا پڑتا ہے. بھائی ہونا پڑتا ہے. آپ پھر انا میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. بھائی اس طرح کون کرتا ہے؟ اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا. اور میرا مقصد آپ کو صرف ایک چیز انڈیکیٹ کروانا کہ بھائیو خدا کا واسطہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی تھی. اور مجھے پتا ہے, میں اپنے جو ہے وہ اتھینٹک ذرائع سے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اون کو 1000 بندے نے یہ چیز روکی, منع کی, گھر میں بھی روکا کہ نہ کرو, اس کے ساتھ مت بیٹھو, پتلو کے ساتھ مت بیٹھو. اور اس نے گیم خراب کر دیا. اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز اس کے دماغ پہ ہے, یہ چیز رجب بٹ کے, کہ میرے دشمنوں کے ساتھ اس نے کیوں ہاتھ ملایا. یہ وہی پتلو تھا نا جس نے ریحان طارق کو پوڈ کاسٹ دیا تھا, اور وہاں پر ریحان طارق نے اس کے اوپر سوالات کی بچھاڑ کی, گندا کرنے کی کوشش کی. رجب بٹ کو یہ 2 سال سے منتیں کر رہا ہے, سال سے منتیں کر رہا ہے, مہربانی کر کے مجھے پوڈ کاسٹ دیں. لیکن اس بندے نے نہیں دیا. اس بندے نے کہا نہیں, میرے یار کے اوپر یہ جو ہے وہ معاملات کیے گئے, تم نے میرے یار کو گندا کرنے کی کوشش کی, تو یہ جو ہے وہ میں تمہیں پوڈ کاسٹ نہیں دوں گا. لیکن اب عثمان زیب کے اس سٹیپ کو آپ جو ہے وہ ایک پازیٹیو سٹیپ لیں. وہ پازیٹیو کام کر رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی صلح ہو. وہ کیوں چاہے گا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عثمان زیب نے خراب کیا. بھائی وہ کیوں چاہے گا آپ کا گھر خراب کر کے؟ یا اس کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس کو بھی ہر ایک چیز کا پتہ ہے بھائی. لیکن جب نوٹس بھیجا جاتا ہے تو یہ بڑا خطرناک کام تھا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ انسان ایک تکلیف میں آ جاتا ہے. تو اب وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ جس بھی دونوں طرف سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرے, اور جو ہے نا ایک نیوٹرل وینیو پہ بیٹھ کے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرے. تماشا نہ بنائے.
सोशल मीडिया के ऊपर अब लोगों ने जो है वो ईमान के रिश्ते भेजना शुरू कर दिए जनाब कि भाई अब ईमान जो है वो किसी बिजनेसमैन के साथ शादी करेगी, और एक उल्लू का पट्टा वो उठा है और उसने आकर जो है ना ये कहा कि मैं जो है वो ईमान को इतना जो है वो महंगी गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, फलां करना चाहता हूँ। यार लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर, खुदा के बंदो, अभी वो निकाह में है, मेहरबानी करो यार। किस तरह की आप बातें करना शुरू करते हो? और जो लोग वहां पर बैठ के इंटरव्यूज कर रहे हैं उन बिजनेसमैनों का, यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मैंने देखा कि कमल जुल्करनैन है, सिस्टालो जी है, और उसके अलावा एक और जो है साइलेंट गर्ल है, उन्होंने आवाज उठाई है और वो ईमान के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन वीडियो पैगाम से पहले ईमान को वो खुद कांटेक्ट करते, खुद दोनों तरफ से समझाने की कोशिश करते, फिर जाके मामलात कहीं सेटल होते। अब उस्मान ज़ेब की इस काविश को आप पॉजिटिव लीजिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना है आपने। अगर आपने टिकटॉक लाइव के ऊपर हमसे बातचीत करनी है तो हम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक टिकटॉक लाइव के ऊपर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।